वेलकम टू माय चैनल उम्मी फरवा वॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहवाल कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने जा रही हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह का अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल कबल इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाई और इस्लाम के अज़ीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरत इब्राहीम इन्हीं से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल व औसाफ बयान फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्हें उम्मत और इमाम अल-नास के लक़ब से पुकारा है और इन्हें मुतअद्दिद मरतबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अम्बिया किराम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही क़ल्ब सलीम अता किया गया था। चनाचा इन्होंने इब्तिदाई से बुत परस्ती के मुखालफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र के बाद इन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनाचा जब इन पर रात छाई तो इन्होंने एक सितारा देखा। कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो इन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब इन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब इन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। फिर जब वो ग़रूब हुआ तो इन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं इन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रूह इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। सूरत अल-इनाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के ज़रिए इनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में बयान फरमाया कि और इस वक़्त तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा अच्छा तो 4 परिंदे लो और इन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर इनको ज़िबा करके इनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर इनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। इनका वालिद अज़र मजहबी पेशवा था, बुत बनाकर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मानही तफ़ूलत से ही बुतों की इबादत की मुखालफत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलकर बुतों की मुखालफत के बाद इनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत गाह में घुसकर बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। चुनांचे इब्राहीम ने इनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है, वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा हमने एक नौजवान जो सुना है कि इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता था, इसे इब्राहीम कहते हैं। इन्होंने कहा तो फिर इसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीम को लाया गया तो वो बोले इब्राहीम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम ने कहा नहीं, बल्कि ये हरकत इनके इस बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। सूरत
الصفات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پہ لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی تو دیکھو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایک بھی شخص، ایک بھی آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی ضرور زیارت کرے۔ اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ
کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان سے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس وقت کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم الشان امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی، اور جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں میں سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کی ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم کے بتائے ہوئے طریقہ پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھی لگے تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔